میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین میں ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس کے ساتھ آئے ہیں، بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں، بلال بھائی۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ بلال بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ ناظرہ ناظرہ پڑھتے ہیں، جی حفظ کر رہے ہیں ابھی؟ قاعدہ ابھی حفظ شروع ہوگا؟ جی۔ چلیں سبحان اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پروگرام میں؟ کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ کلام کلام سیگمنٹ ہوتا ہے، اور حدیث، حدیث یاد کرتے ہیں، اور پھر حدیث میں جو سب سے اچھی حدیث سناتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ذہن بچہ۔ یہاں ذہین بچہ ہوتا ہے، تو آپ نے بننا ہے ذہین بچہ آج کا۔ چلیں کوشش بھی کریں گے آپ ذہین بچہ بننے کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک پڑھنے میں کثرت بھی کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے روز پروگرام میں ایک پیارا سا سوال آپ کے لیے کرتے ہیں، تو آج بھی الحمدللہ ہم سوال لے کر آئے ہیں۔ آج کا سوال ہے، زمین پر سب سے پہلے کون سا پہاڑ پیدا کیا گیا؟ زمین پر سب سے پہلے کون سا پہاڑ پیدا کیا گیا؟ چلیں یہاں پر کافی لوگوں نے کافی بچوں نے اٹھایا، کس کس کو پتہ ہے؟ عفان بھائی آپ بتائیں۔ جل ابھی احد۔ تھوڑی سی غلطی آپ کر رہے ہیں، چلیں غلام مصطفیٰ بھائی سے پوچھتے جبل ابھی قبیس۔ ہیں۔ جی ہاں، جبل ابی قبیس۔ ماشاء اللہ، جبل ابی قبیس، یہ سوال کا جواب ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال کون بتائے گا؟ زمین پہ سب سے پہلے کون سا پہاڑ ہوگا؟ بغداد بھائی سوال بتا رہے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا کون سا پہاڑ پیدا ہوا؟ تو آپ نے ہمارے عفیف بھائی کے سوال کا جواب بھی دینا ہے اور ہمارے سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے کتنے بیٹے تھے، صاحبزادے؟ کسی کو پتا ہے؟ جی یہاں نہیں پتا؟ اچھا یہ بھی بتانا ہے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے، یہ بھی بتا دیں تو کیا بات ہے۔ چلے بھائی، غلام مصطفیٰ بھائی ہاتھ اٹھا تھا تھوڑا سا آپ کا۔ 5 سوچ لیں۔ جی بغداد بھائی بتائیں بغداد میں نے 3 بیٹے تھے۔ 3 سوچ لیں پھر سے۔ جی 7 کتنے تھے؟ 7 تو 7 زیادہ کر دیے بھائی۔ جی 6 یہ تو سب میرا خیال ہے یہ تکے لگائے جا رہے ہیں۔ جی تکے لگا رہے ہیں سب۔ ہاں تکے لگائے جا رہے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 2۔ ہاں چلیں بھائی، یہ آپ نے بتانا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک تھے جو بڑے والے تھے، ان کا نام تھا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اور دوسرے تھے جنہیں مفتی اعظم ہند بھی کہتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے کلام جو ان کے نعتیہ کلام ہے اس کے آخر میں نوری آتا ہے۔ نوری سنتے ہیں نا، تو شب میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ یہ کلام بھی لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے جن کا نام تھا مصطفیٰ رضا خان۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ صاحبزادے کا نام حامد رضا خان۔ رحمان، اور دوسرے صاحبزادے جو چھوٹے والے تھے مصطفیٰ رضا خان۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دونوں بہت بڑے
عالم تھے, زبردست قسم کے عالم تھے, اللہ کے ولی تھے, تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے حوالے سے باتیں کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ بتائے تھے کہ عرس ہے, آپ یہ ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے نا, عرس جب ہم مناتے ہیں, جیسے سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کئی اولیاء کرام کا عرس آتا ہے, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی آتا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس بھی آتا ہے, مجھے اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کرام کے جو عرس آتے ہیں. تو عرس میں کیا کرتے ہیں اور یا کیا کرنا چاہیے, یہ کون بتائے گا؟ جی, جب ہم کسی بزرگ کا عرس منائیں کیا کرنا چاہیے, یہ کیا کیا جاتا ہے؟ جی چلے غلام مصطفیٰ بھائی سے. ان پہ نفل پڑھنے چاہیے. اچھا, نفل پڑھ کے کیا کرنا چاہیے؟ نفل پڑھنے چاہیے, بالکل ٹھیک. جی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. شریف پڑھ کے سال ثواب کر دیں. نوافل پڑھیں, بڑی اچھی بات ہے, اس کا بھی سال ثواب کریں. قرآن پاک پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اور ان بزرگ کو سال ثواب جی. کریں. اور عفان بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ بتا رہے تھے, ہاتھ تو اٹھا تھا نہیں؟ نیاز. جی نیاز. ہاں, نیاز. نیاز تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, نیاز بھی تو ہوتی ہے, تو نیاز بھی ہونی چاہیے, نیاز کھانی بھی چاہیے اور نیاز کھلانی بھی چاہیے. ادھر نیاز ہو رہی ہے جس شوق و شوق سے کھائے, کھانے کے لیے بڑی اچھی بات ہے, کھائیں, لیکن اپنے یہاں بھی تو ہونی چاہیے نا, خود بھی بنائیں اور دوسروں کو کھلائیں. گھر پہ بلائیں. تو نیاز کھانی بھی اور نیاز کھلانی بھی ہے. اور اس کا ادب بھی کرنا ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی بے ادبی کے معاملات نہ ہو, نیاز پھکنی بھی نہیں چاہیے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس ہے تو آپ کو بھی سال ثواب کیا جائے, اور ان بزرگ کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے ان کے بارے میں؟ معلومات حاصل کرنی چاہیے. اب نیاز تو کھا رہے ہیں, بریانی بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن پوچھا جائے بھائی ان بزرگ کا نام کیا ہے, کچھ نہیں پتا, کہاں ہوتے تھے, کیا کیا, کچھ نہیں پتا, تو پھر یہ مزہ آئے گا؟ اور یہ پتا بھائی ہر سال اس تاریخ کو بریانی ملتی ہے, بھائی نیاز ہوتی ہے. ہمارے عفان بھائی نے بھی نیاز بتائی. عفان بھائی نیاز یاد ہے, لیکن جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. جی نہیں ہے. نیازیں بھی کرنی ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے, بزرگوں کے بارے میں معلوم بھی کرنا ہے, اور ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے. تو اسی پیاری باتوں کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پر موجود ہیں, آپ بھی اس پروگرام کو آگے شیئر کریں, اور یہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ نیکی کی باتیں کی جاتی ہے اس پروگرام میں, تو نیکی کی باتیں آگے پھیلتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا, اور یہ ثواب بھی جو ہے وہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. تو اس انداز سے, ڈیجیٹل انداز سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ سال ثواب کی ترکیب ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ عام کریں, اس کو شیئر کریں, اوروں کو دعوت دیں. جو گھروں پر بیٹھے بچے, آپ نے یہیں پر بیٹھے رہنا ہے, کہیں جانا نہیں ہے, ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے. اور عفیف بھائی سے پوچھتے ہیں اب اور کیا کرنا ہے. عفیف بھائی اب کلام کی طرف بڑھتے ہیں. کلام کی طرف پڑھیں گے یا ایک پیاری حدیث کی طرف پڑھیں گے؟ حدیث پہلے آتے ہیں. چلیں بھائی وہ سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور اس میں حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں. جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ. جو دیر سے یاد کرتا ہے وہ بنتا ہے گندا بچہ. کوئی بھی نہیں. کم ذہین بچہ. گندا بچہ نہیں بنتا بھائی, یاد جس نے کر لیا. یہاں آواز آئی تھی مجھے گندا بچہ, تو وہ گندا بچہ تھوڑی ہے جس نے یاد کر لیا. گندے بچے تو وہ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں نہ سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. جو کوئی جلدی یاد کر لیتا ہے, کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے, انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, تو کوئی کم ہوتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے, ہم یاد کریں اور پھر اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے بغداد بھائی, چلیں بھائی. تو اگر آپ ذہین بچے نہیں بنتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ گندے بچے ہو جائیں گے. ہمارے بغداد بھائی کو رہتا ہے کہ آج میں ذہین بچہ بنوں, تو ذہین بچے کے اپوزٹ گندا بچہ نہیں ہوتا. کم ذہین بھی تو ہو سکتے ہیں, یا اس وقت کسی وجہ سے یاد نہیں ہو سکے. چلے بھائی حدیث پاک اسکرین پر دکھائیں, اور جو گھروں پر موجود ہیں اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ اسے اچھا اچھا میں لکھ کر بھیج سکیں. زبردست. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخط الربی فی سخط الوالدی. اللہ پاک کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. جی کل بھی ہم نے اسی سے متعلق حدیث پاک سنی تھی نا. کل کیا سنی تھی؟ جی اللہ پاک کی رضا, والد کی رضا. جی اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور آج کیا ہم نے سنی؟ اللہ پاک کی ناراضی والد والد کی ناراضی میں ہے. چلے بھائی یاد کرتے ہیں. سخط الربی سخط الربی سخط الربی سخط الربی
सखत रब्बी। सखत रब्बी अफान भाई सुनाए। सखत रब्बी क्या गलती कर रहा है अफीफ भाई ये? सखतुर शायद नहीं बोला, तो सही कराएं जल्दी से। सखतुर रब्बी, सखत रब्बी सखतुर रब्बी, सखत रब्बी अभी भी सही नहीं हो रहा। सखतुर सखत रब्बी। रब्बी जी सखतुर सखत रब्बी रब्बी जी। आगे आप नाम भूल गया मैं आपका। मोहम्मद बिलाल रज़ा मोहम्मद बिलाल रज़ा जी। सखत रब्बी जबरदस्त जी। सखत रब्बी जी बगदाद भाई सखत रब्बी माशाअल्लाह। फी सखतिल वालिदी। फी सखतिल वालिदी फी सखतिल वालिदी। फी सखतिल वालिदी फी सखतिल वालिदी। फी सखतिल वालिदी सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी। सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी। सखत रब्बी फी लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, अब सुनाना है आपने। सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी। सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी चले भाई, सबसे पहले बगदाद भाई से सुन लेते हैं। सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी सुभान अल्लाह जी। सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी जी सखत रब्बी फी सखतिल वालिदी फी सखतिल वालिदी सखतिल। सखतिल वालिदी जी अफान भाई सगत सुर सगत रब्बी फी सही है। सखतिल फी सगतिल वालिदी। वालिदी फी सखतिल। सगतिल वालिदी चले भाई अफान भाई हैं थोड़े छोटे तो इसलिए इनको रियायत दे देते हैं, इनसे अदायगी में भी थोड़ी कमी हो जाती है। अरबी में रियायत है भाई, अब तर्जुमे की तरफ चलते हैं ठीक है। अब ये सही सही सुनाना बिल्कुल। चले भाई, अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है। अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है। अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है जी सबसे पहले सुनाएंगे बिलाल भाई। चले गुलाम मुस्तफा भाई से सुन ले और याद करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की नाराजी वालिद की नाराजी में है। अल्लाह पाक की नाराजी वालिद की नाराजी में है। जी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की नाराजी वालिद की नाराजी में है। जी अल्लाह पाक की नाराजी वालिद की नाराजी में है। नाराजी समझते हैं? नाराजी क्या होती है? नहीं, ये अफान भाई बताएंगे नाराजी। जी नाराज होना, नाराज नहीं समझते रोना हैं? रोना भाई, नाराज होकर रोते ही है ना बच्चे, तो उन्होंने अपने अतबार से बताया रोना। ठीक है जी, बगदाद भाई बता रहे हैं कुछ। जी यानी जैसे वालिद नाराज हो जाए। नाराज होना क्या होता है ये बता दे। नाराज होना होता है कि जैसे वो हमसे जो है इतना बात ना करें, बात नहीं करें, गुस्सा होना कि वो राजी नहीं है आपसे, जो है वो नाराज हुए हुए। ठीक है, तो वालिद साहब नाराज हो गए तो अल्लाह पाक भी नाराज हो गए। वालिद साहब राजी तो अल्लाह पाक भी राजी। राजी। तो कितने अहम है अब्बू। ठीक है जी, तो अब्बू को हमने क्या करना है? राजी रखना है। तो अब्बू को कैसे नाराज करते हैं ये बताएं। ये कौन बताएगा अब्बू को कैसे कैसे नाराज किया जाता है? जी नाराज कैसे करते हैं अब्बू को, या अब्बू नाराज क्यों होते हैं? जी अब्बू की बात नहीं मानते, अब्बू की बात नहीं मानते। जी गुस्सा करते हैं। कौन गुस्सा करता है? बच्चे अब्बू पे गुस्सा करते हैं। अब्बू कैसे नाराज होते हैं, यानी अब्बू को किन किन बातों से वो नाराज हो जाते हैं वो बतानी है। जी बगदाद भाई। जैसे अब्बू ने कहा कि नमाज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और बच्चा करे ना ऐसी तो अब्बू क्या होंगे? नाराज। अच्छा, और ये कर लो वो कर लो में क्या क्या है? ये कर लो, ये कर लो वो कर लो। जैसे कुरान पाक पढ़ लो। अच्छा, और जी अफान भाई क्या बता रहे हैं? जैसे पप्पा को तंग करना। जैसे पप्पा को तंग करना हाँ, तो पप्पा को तंग नहीं करना। पप्पा सो रहे हैं ऑफिस से आकर और आप उनके सर पे ही धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, तो फिर अब्बू क्या होंगे? नाराज। और नाराज होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा आपकी भी जो है ना तरबियत हो जाए, तो इसलिए जो है वो यूं नाराज अब्बू को नहीं करना। और दूसरी बात क्या हमें पता चली कि वालिद की नाराजी में अल्लाह की नाराजी, अल्लाह पाक की नाराजी है। तो ये जो है ना बहुत ही जो है वो बुरी बात है। तो हमने वालिदैन को, अम्मी अब्बू दोनों को नाराज नहीं करना। अब अरबी और तर्जुमा कौन सुनाएगा? फिर आगे चले हम। जी बिलाल भाई नहीं, बगदाद भाई, देखते हैं सही सही सुनाए तो आप ज़हीन बच्चे हो जाएंगे आज। जी शुरू का वर्ड
شروع کا ورڈ کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ بھائی سنا دے بھائی. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخط الربی فی سخط الوالدی. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. زبردست. چلے بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخط الربی فی سخط الوالدی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. ماشاء اللہ. آپ دونوں نے بھائی یہ تو صحیح سنا دیا، اور عفان بھائی اور بلال بھائی تو آئے نہیں، تو بھائی فیصلہ کیا ہوگا پھر؟ بلال بھائی کوشش کر لیں اگر تو. کوشش کر لیں، نہیں تو ذہین بچہ بنانا ہے نا آپ تو. بلال بھائی اس سے بھی اچھا سنا. اچھا چلے بھائی اس سے اچھا سنائیں گے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. سخط الربی فی سخط الربی فی سخط الوالدی. والدی. اللہ پاک کی اللہ ناراضی پاک کی ناراضی والد کی والد کی ناراضی میں ہے. تو چلے بھائی آج کے ذہین بچے بن گئے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی. کون بن گئے آج کے ذہین بچے؟ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو. اور اب چلیں گے ہم تصاویر کی طرف. جی ماشاء اللہ. میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بنت مقصود احمد. نیکسٹ. ماشاء اللہ. حدیث پاک لا آکل وانا متکئون، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اور جی ایپیسوڈ بھی لکھی ہے 3 to 5. اچھا نیچے فرمائش بھی ہے بابو بچے اور بچیاں کس طرح سے نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں. مدنی چینل ماہنور بنت پرویز احمد اتاریہ ملتان شریف سے. بچے اور بچیاں کس طرح نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک دعوت عام کریں کہ دوسرے بچوں کو دعوت دیں کہ آپ دیکھیں کڈز مدنی چینل. کیا دیکھیں؟ کڈز مدنی چینل. وہ انہیں خود بقیہ باتیں پتہ چل جائے گی، کیونکہ بچوں کو خود تو علم کم ہوتا ہے. یہ بتائیں یہ کریں یہ نہیں کریں، تو آپ بتائیں کہ آپ دیکھنا ہے کڈز مدنی چینل. تو بس اب آپ نے یہ رپورٹ دینی ہے کہ آپ نے کتنے بچوں کو دعوت دی دیکھنے کی کڈز مدنی چینل. جب وہ کڈز مدنی چینل دیکھیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، مدنی مذاکرے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ خود بخود انہیں نیکیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور برائیوں سے انشاءاللہ وہ بچنے والے بن جائیں گے. تو آپ نے بس نیکی کی دعوت دینی ہے، اور وہ دعوت ہے مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ اتاریہ ہیں رحیم یار خان سے. بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے لکھا ہے، زبردست. اس کو اب آپ نے سنبھال کر بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی سیدہ فاطمہ باجی. نیکسٹ. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث، اور حدیث لکھی ہے حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اچھا یہاں میرے نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یا لکھا ہے؟ اچھا وہ ہاں تھوڑا سا شاید وہ میں ہو گیا تھا، پھر اس کو صحیح کیا انہوں نے. حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ ہے بنت شبیر اتاریہ بصیر پور سے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ماشاءاللہ گلدان بھی بنائے ہیں، گلدستے بھی بنائے ہیں، بہت بہترین ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المجالس بالامانتی. مجلسوں میں کہی ہوئی بات امانت ہے. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. ماہنور بنت پرویز احمد اتاریہ ماشاءاللہ ملتان شریف. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. زینب اتاریہ ہیں گجرانوالہ سے، اور بنائی ہے انہوں نے، کیا بنائی ہے بلال بھائی؟ تسبیح بنائی، جائے نماز بنائی ہے؟ دونوں بنائی ہوئی ہیں. کمپلیٹ ہو گئی. اب عفیف بھائی بتائیں گے پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ پکچر آف دا ڈے ابھی اسکرین پر آئے گی، دکھائیں بھائی. ماشاءاللہ سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اس میں کتنے کلر یوز کیے انہوں نے؟ بہت سارے. بہت سارے. گن کے بتا سکتا ہے کوئی؟
نہیں گننے میں ٹائم لگ جائے گا. بہرحال بہترین انداز ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ نے دوبارہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے, اور اب یہ بھی بتانا ہے یہ مہر والی کون سی جگہ ہے. سوال بھی ایک عفیف بھائی نے دیا ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے, اور ایک ہم نے سوال دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتنے بیٹے تھے, ان کے نام کیا کیا تھے. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے باتیں کر سکتے ہیں, نعرے لگا سکتے ہیں. سنیوں کا پیشوا عاشق مصطفیٰ خائف کبریا نعرے آپ لگا سکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا عرس بنا سکتے ہیں. جی اب چلیں گے ہم کلام کی طرف, اور کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ علی رضا بھائی. سیگمنٹ ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی علی رضا بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ یا سب سے اولا او اعلیٰ سنائیں گے؟ اولا ہو اعلیٰ. جی سب سے اولا ہو اعلیٰ. ہاں کیا ہے, سب سے اولا او اعلیٰ. بعض پڑھ رہے ہوتے سب سے اولا ہو تو ہو نہیں بلکہ او شارٹ فارم ہے اور کی, یعنی ہمارے نبی سب سے اولا بھی ہیں اور سب سے اعلیٰ بھی ہیں. اب او کو اگر ہم نے کر دیا ہو تو بات بدل جائے گی. ٹھیک ہے, ہو تو مطلب ہو جائیں, وہ تو ہیں, وہ تو ہیں سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا. اور یہ لکھا ہوا کلام کس کا ہے, اعلیٰ کس حضرت, نے لکھا ہے عفان بھائی؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے پیارا سا کلام لکھا ہے نا, اور انشاءاللہ جھوم جھوم کے ہم نے پڑھنا ہے, سننا ہے. اور منقبت اعلیٰ حضرت کی تیار ہے کوئی نہیں؟ کوئی ایک دو شعر چلیں, ابھی تو نعت سنا ہے پھر دیکھتے ہیں. جی یا نبی 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 یا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. یا نبی 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 یا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. یا نبی 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 یا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یا نبی 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 یا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی. تو ہم نے نبی
کرتے رہنا ہے. ابھی سفر کا مہینہ ہے, سفر کے مہینے میں عرس اعلیٰ حضرت ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت جن کا عرس بنایا جاتا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے نا, تب بھی سجدہ کیا تھا اور اپنے امتیوں کو یاد کیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں رکھا گیا, جب بھی ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے اور سنا گیا تو امتی امتی کے الفاظ سنے جا رہے تھے, تو آئے تو امتیوں کو یاد کیا, دنیا سے گئے پردہ کیا تب بھی امتیوں کو یعنی ہمیں یاد کیا, اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے تھے تب بھی ہم امتیوں کو یاد کرتے تھے, ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور قبر شریف میں بھی آج بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور محشر کے دن بھی ہمارے اوپر کرم فرمائیں گے, شفاعت کریں گے. تو جو اتنے پیارے نبی ہیں جو ہمیں ہر جگہ یاد کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی انہیں یاد کرنا چاہیے. اسی لیے الحمدللہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے, اور عنقریب وہ بہاروں والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے, تو ہم کثرت سے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اور سجاتے رہیں گے, نبی نبی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ اب چلیں گے عفیف بھائی کے پاس, اور عفیف بھائی سے پہلے پوچھیں گے کہ کچھ کالز بھی آپ شامل کر رہے ہیں یا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز لیں گے آپ؟ چلے بھائی کالز لیں عفیف بھائی. کالز پلے. میں ہبہ تاریہ سکھر سے بات کر رہی ہوں. وقار باپو, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام حامد رضا خان, ماشاءاللہ, ایک کا نام مصطفیٰ رضا کیا خان. بات ہے بھائی, واہ بھائی واہ. یہ تھی ہماری چھوٹی سی ابا تاریہ, آواز انداز سے چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی اور بڑا ہی خوبصورت انداز تھا ماشاءاللہ آپ کا. جی میرا نام سالم, کراچی سے بات کرام کربا تکبے کسے ہیں بنو. میں آج نعرے لگاؤں گا, سنیوں کا پیشوا میرا رضا, میرا رضا, عاشقوں کا رہنما میرا رضا, میرا رضا, خواجہ کبریا میرا رضا, میرا رضا, با کمال با حیا میرا رضا, میرا رضا, جزاک اللہ خیرات. آمین. یہ تھے ہم نے لگائے, ہم نے دیے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی عفیف بھائی. جی نیکسٹ. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں ضلع رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک کلام سنا دیجیے. فضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا, کچھ منی چانا ہمارا منی چینل, فیض مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بھائی. علی رضا بھائی آپ ذہن بنا لیں, پھر کوئی شعر سنانے کے 1-2 اور بھی زیادہ آ جائیں تو اچھی بات ہے, اتنی دیر سوچ لیں. ٹھیک ہے جی, چلیں بھائی نیکسٹ. محمد واقف رضا بول رہا ہوں, اور آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے جبل ابو قبیس, جزاک اللہ خیرا. جبل ابی قبیس, عفیف بھائی کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے. یہاں آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی کالز کمپلیٹ ہو گئی, تو پھر اب آپ بتا دیں آپ سیگمنٹ کیا لائیں. دین کی پیاری بات. دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں سننے کے لیے چلتے ہیں عفیف بھائی کے سیگمنٹ کی طرف. دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جب انہیں سمجھایا جائے یا انہیں کسی چیز کا منع کیا جائے تو بڑوں سے برے رویے سے پیش آنے لگ جاتے ہیں اور پھر بدتمیزی بھی کرنے لگ جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑے ہمارے لیے جو سوچتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ ہمیں کسی چیز کا منع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. جی, بڑوں سے کیا نہیں کرنی چاہیے؟ بدتمیزی کیسے ہوتی ہے؟ بغداد بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا فوراً, اور کسی کو نہیں پتا کیسے کیسے ہوتی ہے بدتمیزی. چلے بھائی, علی رضا بھائی بتا رہے کیسے ہوتی ہے. منہ چلانا بڑوں سے. کیا ہوتا ہے؟ منہ چلانا. منہ چلانا. منہ کیسے چلتا ہے بھائی؟ مطلب جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں. ہاں, جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں. کوئی بات ہوئی, انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا تو آگے سے یوں تھا, تو یہ کیا ہو گیا؟ بدتمیزی. جب سمجھ میں آ رہا ہے نا, بعض اوقات ڈانٹنے کے لیے بھی سوال ہو رہا تھا, یہ کیا کیا تم نے, تو آگے سے یوں تھا, یوں کیا ہے. بھائی چپ ہو کے آنکھیں جھکا کر
سن لیں, آگے سے جواب نہیں دیں. جی اور کون بتا رہے بدتمیزی کے بارے میں؟ اور نہیں بتا رہے, بس پورا ہو گیا. جی جیسے تو تکار سے بات کر, ہاں, بڑوں سے تو تکار سے بات کرنا, تو یہ بھی بدتمیزی میں آتا ہے. تو یہ بدتمیزیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. چاہیے کہ جی مارنا بڑوں کو. او یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا بھائی, یہ مارنا والا تو پھر اللہ رحم فرمائے. اور پھر جو ہے نا اگر ایسی ضرورت کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے زیادہ ہی پڑ جائیں, کیونکہ اگر وہ بڑے ہیں سامنے والے پھر آگے سے زیادہ ہو جائے گا. جی اور ان کی بات نہ سننا. ہاں, اور ان کی بات نہ سننا, یہ بھی بہت بدتمیزی کی بات ہوتی ہے. جی عفان بھائی بتا رہے ہیں بھائی. اور بڑوں سے جھوٹ نہیں بولنا. ہاں, بڑوں سے جھوٹ نہیں بولنا. نہیں بولنا. بعض بچے یہ بھی کرتے ہیں, بڑوں کو جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں, یوں منہ یوں ہے. مدرسے میں بھی یا اسکول میں بھی جو ہے وہ بچے جو ہے نا ایسی جو ہے نا وہ بہانے اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. حالانکہ کیا ہے, بعض اوقات قاری صاحب یا ٹیچر بولتے بھی ہیں کہ بھائی ہم بھی پڑھ کر آئے, ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں, تو انہیں بھی سب پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سب جو ہے وہ اسی لائف سے اسی جگہ سے گزرے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جو گھما کے ہوشیار بن رہے ہیں نا, تو وہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے گھما رہے ہیں یا صحیح بتا رہے ہیں. تو ہمیں بڑوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جی تو ہمارے عفیف بھائی کا سیگمنٹ تھا دین کی پیاری بات, اور دین کی ایک پیاری بات ہم نے سیکھی کہ بڑوں سے بدتمیزی یہ آج ہم اگر بدتمیزی کریں گے کل کو پھر ہم بڑے ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا, دوسرے جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ ہم سے کیا کریں گے, ابھی جو ہے نا وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. جب ہمارے چھوٹے ہم سے بدتمیزی کریں گے تو پھر فیل ہوگا کہ یار یہ تو بڑا غلط کیا. تو ہم تمیز سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے چھوٹے ہم سے تمیز سے بات کریں گے. جی اب چلیں گے ہم علی رضا بھائی کے پاس اور ان سے سنتے ہیں کتنے وہ اشعار سنا رہے ہیں ہمیں منقبت اعلیٰ حضرت کے, اور جھوم جھوم کے آپ نے مل کر پڑھنا ہے. جی فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا, اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا. سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, طائف کبریا, طائف غوث الورا, ساغد و فارسا, فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. اسی منقبت کے ساتھ چلیں گے اپنے اسلامک میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں ہم سن رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور کل کیا سنا تھا ہم نے, یاد ہے کسی کو؟ جی کل کون کون تھا ہمارے ساتھ؟ یہ تو یاد ہے, چلے اچھی بات ہے کہ ہم تھے. یہ بھی نہیں یاد ہو تو ہم کیا کر سکتے تھے, ہے نا. جی تو سنا کیا تھا کل؟ جی عفان بھائی بتانے لگے ہیں, کیا سنا تھا؟
जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ते थे एक भी नमाज नहीं छोड़ते। हाँ जबरदस्त, हमारे अफान भाई के बोलने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है। नमाज पढ़ते थे और एक भी नमाज नहीं छोड़ते थे। जी भाई, बगदाद भाई को भी अब याद आ गया सुन के, बताएं भाई। वो नमाज पढ़ते थे तो वो शहीद हो गए, और जब उनके जो एक सीने खंजर घोंप दिया था, अब जब उन्हें घर लाया गया तो उन्होंने पूछा कि नमाज का वक्त है, उन्होंने कहा जी है, और फिर जो है वो नमाज पढ़ने गए और उन्होंने कहा कि अगर नमाज ना पढ़ूं तो बंदा किसी काम का नहीं। हाँ, ये हमने सुना था, यानी कि उनके ऊपर जब वो शहीद हुए थे तो उन पे खंजर से वार किए गए थे और बहुत ज्यादा जो है वो खून उनका बह रहा था। उसके बावजूद जब उन्हें घर भी लाया गया तो उन्होंने होश जैसे ही आया तो ये पूछा नमाज का वक्त अभी बाकी है, तो बताया गया नमाज का वक्त बाकी है। आपने उसी हाल में भी जिस अंदाज से भी आपने नमाज पढ़ी और फरमाया नमाज के बगैर आदमी इस काम का, तो अंदाजा करें आप इतनी ज्यादा तकलीफ में, यहाँ तो थोड़ी सी चोट लग गई, पहले अगर नमाज पढ़ते भी थे तो अभी मुझे चोट लग गई है, मुझे ये हो गया तो नमाज छोड़ देते हैं। आप तो इतनी ज्यादा तकलीफ में कि उसी वारों की वजह से उन्हीं जो है वो आपको जो जख्मी किया गया था इसी वजह से आप शहीद हो गए, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़ी। और क्या बता रहे हैं गुलाम मुस्तफा भाई, कुछ बता रहे हैं? जब उनको चोट लगी थी तो कुर्सी पे भी बैठ के मस्जिद लेके गए। ये तो किसी और का बताया था। आला हज़रत। क्या बताया था? हाँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान बीमार थे ना, ठीक है, तो उसमें जो है वो आप नमाज के और मस्जिद के इतने पाबंद कि आप जो है वो कुर्सी पे बैठ जाते थे और कुर्सी कुछ लोग उठाकर वो मस्जिद में लेकर जाते थे और वहां जाकर आप नमाज अदा करते थे। तो नमाज से मोहब्बत और नमाज से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, ये हमने सुना था। और आज हम ये सुनेंगे कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। क्या करने वाले थे? कसरत से अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करते थे, तो हमें भी अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अच्छा, हर वक्त जो है वो आपकी ज़बान जो है अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ रहती थी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर ज्यादा से ज्यादा अल्लाहु अकबर जारी रहता। ज्यादा से ज्यादा क्या जारी रहता? अल्लाहु अकबर। ये बयान कौन कर रहे हैं? इमाम जाफर सादिक। कौन कर रहे हैं? इमाम जाफर। हाँ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये पता है किन के बेटे हैं? इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा, इमाम बाकिर किसके बेटे हैं? ये किसको पता है? जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। जी, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसके बेटे हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखिए ये अहले बैत अतहार में शुमार होते हैं ना, अहले बैत का सिलसिला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम बाकिर, और इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनका हम उर्स भी मनाया करते हैं। हम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसकी तारीफ बयान कर रहे हैं? हजरत फारूक आज़म तारीफ बयान कर रहे हैं ना। तो मालूम हुआ कि अहले बैत सहाबा इकराम से मोहब्बत रखते थे और सहाबा इकराम अहले बैत से मोहब्बत रखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं। इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं कि हजरत फारूक आज़म की जबान पे ज्यादा से ज्यादा क्या जारी रहता था? जारी रहता था, जारी रहता था, अल्लाहु अकबर जारी रहता था। और आपकी आदत मुबारक थी आपकी आदत मुबारक थी कि आप खाना भी कम खाते थे। कितना खाना खाते थे? कम खाना खाते थे। और आखिरी वक्त में तो आपने कसरत से रोजे रखना शुरू कर दिए थे, बहुत ज्यादा रोजे कर दिए थे। आखिरी वक्त मतलब जब आपके इंतकाल का वक्त आया उससे पहले जो है आपने बहुत ज्यादा रोजे रखना शुरू कर दिए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और अब्दुल्ला इब्न उमर कौन है? ये हजरत फारूक आज़म के कौन है? के बेटे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हमने सुना था ना
جی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے. انتقال سے پہلے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے اور اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ نیک کام کیا کرتے تھے. ایک بڑا زبردست اس حوالے سے واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا. دیکھیے گا نیکیوں سے کتنا آپ کا تعلق تھا. آپ نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ آج کس نے جنازے میں شرکت کی کرنا کیا ہے؟ نیکی کا کام. کیا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی ہے. یا رسول اللہ کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا آج مریض کی عادت کس نے کی؟ آج مریض کی عادت کس نے کی ہے؟ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ آج صدقہ کس نے دیا ہے. تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو پھر عرض کی حضرت فاروق اعظم نے ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. اور صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہیں حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجائے نبی ہیں معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی سب صحابیات بھی ہر صحابی نبی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے عمر تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین